حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی اب وہ سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی، دماغی توازن بگڑ گئے۔ 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی، ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فوراً دروازہ کھولا۔ 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی، اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی، اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دعا کرو، اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے۔ یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہتی ہے حضور جنت تو میں چاہتی ہوں مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ کچھ لوگ بڑا کس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس یہی دے دے، بھائی اتنا ہی دے دے۔ ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے، میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اب وہ لڑکی کہتی میں نے بزرگوں سے کہا کہ شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور تمہارے دادا شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شفا بھی دے دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ یہاں جہاں والد اور دادا کی نیکی کی برکت اولاد کو مل رہی ہے، مگر اس میں نیکی کون سی تھی؟ نیکی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہے، شیخین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے نا، وہ بندے کو بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں سیکھنے کو دوسری جو بات ملی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے، چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بھلایا جاتا ہے۔ میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں، سمجھ تو آتا نہیں، نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو لوں، یار ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، سمجھ نہیں آتا امام صاحب کیا بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں۔
اس میں ایک حدیث آتی ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. یاد آ رہا ہے؟ سب سر بھی ہلا رہے ہیں. ہاں یار ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں, آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا. آپ بلیو کریں, یقین کریں, یہ ایسی حدیث ہے جو جھنجھوڑ دیتی ہے, جو ہلا دیتی ہے. اگر اس کا معنی پتا ہو نا, کیا کمال کا میسج ہے اس میں. فرمایا البر لا یبلا, فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. ہاں نیکی باقی رہتی ہے, پھلتی رہتی ہے, مہک نکلتی رہتی ہے, نیکی پرانی نہیں ہوتی. البر لا یبلا, فرمایا والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے. ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہو نا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے. ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں, روز بھول ہی جا رہے ہیں. ذرا مسجد میں آ جائیں, اجتماع میں بیٹھ جائیں, کسی دعا میں آنسو بہ نکلیں, لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں, میں نے تو بڑی زبردست نیکی کر دی, 100-200 مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں. ارے تجھے تیری 2 نیکیاں نظر آ رہی ہیں, 500 گناہ کر کے آیا, وہ شرم نہیں آ رہی؟ وہ کدھر گئے, وہ کس کھاتے میں گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ نیکیاں ساری یاد ہیں, گناہ بھول جاتے ہیں. مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے, وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى, گناہ بھلایا نہیں جائے گا. پھر آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, فرمایا بدلہ لینے والی ذات جو ہے نا, اللہ کریم کی ذات, اس کو موت نہیں آنی ہے. نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے, گناہ بھلایا نہیں جا رہا ہے, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے اس کا بدلہ دینا ہے, وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور آگے پتہ کیا فرمایا, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. کاش یہ میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے, اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ یار اور کر لوں, یہ باقی رہے گی, یہ پرانی نہیں ہوگی, یہ کام آئے گی, کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا, یہ بلا کو روک لے گی, یہ رزق میں برکت لے آئے گی, یہ بچوں کے لیے بھلائی بن جائے گی. یا تھوڑی اور کر لوں, تھوڑی اور نیکی کر لوں, تھوڑے نوافل اور پڑھ لوں, تھوڑا ذکر و اذکار اور کر لوں, تھوڑا صدقہ اور دے دوں, تھوڑی کسی کی مدد اور کر دوں, یار یہ میرا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہو رہی. اور جب جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آ جائے وَذَنْبُ لَا يُنْسَى, یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں, یہ بھلایا نہیں جائے گا, یہ باقی رہے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کی مار نہ پڑ جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اور یہ آخر میں فرمایا نا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے تجھے جو کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار چلو یار ابھی کر لو بعد میں دیکھیں گے. یہ حدیث یاد رکھنا, کما تدین تدان, جو کرو گے ایسی بھرو. کوئی آج کل کھجور کا پودا لگا کر آم کی امید نہیں رکھتا ہے, اپنے گھر میں ناریل کا بیج لگائیں اور کیا امرود نہیں نکل رہے. لوگ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے, ناریل ہی نکلے گا, لگایا ناریل, امرود کہاں سے آئے گا. تو گناہ کر کر کے جنت کی امید رکھنا کیسا. اللہ کو ناراضی والے کام بھی کروں اور امید یہ ہے کہ جنت میں چلا جاؤں. قبر جنت کا باغ بن جائے, نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. خود سوچو نا بیج کون سا لگا رہے ہو. اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والا راستہ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا. اب مثال کے طور پہ میں اس وقت فیضان مدینہ سے اس کے قریب سے آ رہا ہوں ملیر. اب ملیر آنے کے لیے مجھے شارع فیصل لینا پڑا نا. اب میں کہوں میں سپر ہائی وے جا رہا ہوں, دعا کر دے ملیر پہنچ جاؤں. لوگ کہیں گے حضرت پہلے روڈ تو ملیر کا لیں پھر دعا کروائیں کہ رش نہ ملے. روڈ آپ نے لیا ہوا ہے جناب حیدرآباد کا اور دعا ہم سے کروا رہے ہیں ملیر کی. کیا کہیں گے لوگ, سچ بتاؤ. چلے میں تھوڑا سا اور اس کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, امام صاحب کو ملا, کہتا ہے امام صاحب دعا کر دے میٹرک میں پاس ہو جاؤں. میٹرک کے امتحان بھی ہو رہے تھے. دوسری دن آیا, امام صاحب کو بھی روکا, 3 نمازیوں بھی کہا ذرا آپ سب دعا کر دینا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں. اچھا بیٹا چلے دعا کر دے. تیسرے دن پھر آ گیا, دوبارہ دعا کر دے. بچہ تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا تو نہیں ہوں. اسکول میں نہیں پڑھتے, کہیں امتحان دیا نہیں. ارے امتحان بھی نہیں دیا, اسکول میں داخلہ نہیں لیا اور روز آ کے ہم سے دعا کروا رہے ہو میٹرک میں پاس ہو جاؤں. کیا کہو گے اس کو, پاگل آدمی ہو.
ہم میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہے، حضرت دعا کر دے جنت میں چلا جاؤں، حضرت دعا کر دے نیک بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے دعائیں، میں خدا نہ خواستہ دعا کو غلط نہیں کہہ رہا بھائی. جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہو، کوئی 2-4 قدم جنت کی طرف اٹھائے بھی کہ نہیں؟ کوئی نمازیں شروع کی کہ نہیں؟ دعا کر دے نیک بن جاؤں تو کچھ نیک لوگوں کی صحبت بھی اپنائی کہ نہیں؟ کام سارے غلط جاری ہیں اور روز دعائیں کر رہے ہیں. دعا بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے کچھ دوا بھی تو کر لو نا. خدا را سمجھو بیج جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. ہم نیکیاں کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبول فرما لے، پھر دعا کریں مولا جنت عطا فرما دے، پھر مزہ ہے نا. حرام روزی بھی جاری، نماز قضا بھی ہو رہی ہیں، گندی محفلیں بھی جاری ہیں. اور تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو اپنے شعر میں کہی نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کہتے کام جہنم میں جانے والے کیے ہیں اور شوق جنت میں جانے والا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. بڑی کمال کی بات ہے. اور میں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کس کے ہیں؟ نافرمانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، اس کو تو پتا ہے نا جس کی گناہ کر رہے ہو. تو یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث یاد کر لو، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. ایک اور اب آئیے، جو نیکیاں ہیں نا وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں، نیکی آپ کی زندگی کو کیسے خوشگوار کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ یہاں ملتے کہتے بیمار ہوں، قرضے میں ہوں، زندگی بڑی مشکل ہے، پرابلمز ہیں. تم پرابلم کا حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو. آؤ میں تمہیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام بندہ کرنا شروع کر دے، اللہ مشکلیں کیسے آسان فرماتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا. اچھے عمل کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. ایک اور جگہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اچھے عمل کرو گے اللہ آسان رزق والی برکت والی زندگی دے گا. معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک پاکیزہ، پرسکون، سکھ، چین اور راحت و آرام والی زندگی دے دی جاتی ہے. یہی چاہیے نا، راحت بھی ہو، سکون بھی ہو، چین بھی ہو، پاکیزہ رزق ہو. تو پتہ چلا نیک بن جائیں، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا. اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں جناب دنیا کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کرو. مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. آپ کوئی چاہتا ہے آخرت بہتر ہو جائے، کوئی چاہتا ہے دنیا بہتر ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے یار دونوں کو ساتھ چلاؤ بھائی. میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. مجھے بتاؤ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. وہ دنیا کا بھی مالک ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے نا. وہ دنیا میں بھی کرم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی کرم فرمانے والا ہے. تو پتہ چلا جس نے رحمان کو راضی کر لیا اس نے اس کی دنیا بھی بہتر کر دینی ہے، آخرت بھی بہتر کر دینی ہے. ایک ہی ٹارگٹ پکڑ لو نا یار، دنیا کا کام الگ ہونا چاہیے، آخرت کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملا کر چلو. ارے سب کو رکھو سائیڈ پہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں، ہیں اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں. تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک عمل، اب دیکھیں اس کے میں دنیاوی بینیفٹس بھی بتا رہا ہوں کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح برا عمل جو ہے بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے.
آپ دیکھیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش، جب بھی جاؤ فریش فیل ہوتے ہیں، بڑا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، یعنی جو روحانیت اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملنی وہ تو الگ ہیں۔ اللہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر ان کو روحانی طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کہیں نہ جاؤ یار، 75 سال کے پیر و مرشد ہیں ہمارے، اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں جوان آدمی تھک جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے جو ان کو طاقت دی ہے، جو روحانیت دی، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ روزے میں ہماری آواز نہیں نکلتی عصر کے بعد، وہ عصر کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر سحری، بندہ سحری افطاری میں تو کہتا ہے اکیلے میں کروں گا یار تھکن لگتی ہے، وہ سحری بھی عوام میں کر رہے ہیں، وہ افطاری بھی عوام میں کر رہے ہیں۔ یہ کیا روحانی طاقت ہے بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اب آپ کے خاندان میں تو 75 سال کا بزرگ ہو، اس کی حالت دیکھ لو آپ۔ چلو یہاں میں ایک اور بات بھی کر لوں، بہت پریشر دیتے ہیں لوگ، یار امیر اہل سنت سے ملاقات کروا دیں۔ میں ان کو ایک سوال پوچھتا ہوں، یار اگر آپ کے گھر میں 75 سال کے دادا ہیں، کہتا ہے میں کہا مجھے 50 آدمی آپ کے دادا سے ملوانے ہیں، کہتا نہیں دادا 50 آدمی سے ملیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ یار تمہیں اپنے دادا کی فکر ہے تو پیر و مرشد کا بھی خیال رکھ لو، ان سے 5,000 آدمی ملنا چاہتے ہیں تو اگر کبھی ملاقات نہ ہوا کرے تو دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ یہ بزرگ ہمارے درمیان ہیں، ہم دیدار کر لیتے، یہی بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ سلامت رہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اب یہ دیکھو روحانیت، نیک اعمال کیسے اللہ طاقت دے دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی، آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، 100 سال کی عمر میں بھی آپ بڑے تگڑے تھے، جسم بھی نارمل تھا، آپ کی جو ہے وہ دانت بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سنتے بھی ٹھیک تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ 100 سال میں بھی جوان ہیں، یہ کیسے؟ اس عمر میں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں دانت، سماعت نہیں رہتی ہے، پیروں میں ہمت نہیں رہتی ہے، آپ بالکل فٹ فاٹ۔ کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں جوانی میں نا میں نے ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے۔ آئے ہائے بڑی گہری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سدا جوان ہونے کا فارمولہ چاہیے، فلاں کشتے کھاؤ تو فلاں دوائیاں کھاؤ۔ آؤ میں فارمولہ بتاتا ہوں، تم جوانی گناہوں سے بچا کر گزار لو، اللہ تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا۔ جوانی میں جناب اتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، سارے غلط کام کرنے ہیں، پھر بڑھاپے میں تو خود دیکھیں کیسے پڑے ہوئے ہوتے لوگ، عقل چلی جاتی ہے کئی لوگوں کی۔ تو اگر چاہتے ہو نا بڑھاپا اچھا رہے، فیوچر دیکھیں، آج میں بیان ہی فیوچر پر کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں، اولاد اور اپنا بڑھاپا، ان تمام چیزوں کی بہتری کا فارمولہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی رضا میں گزار لو، نیک عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہاری صحت اچھی کر دے گا، تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں تمہارے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا، تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا، تمہاری اولاد کو برکتیں دے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ، کہ بندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آؤ قرآن فارمولہ دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے۔ اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو، اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کوئی شراب پیے نا لوگ کہتے او ہو شراب پیتا ہے، جوا کھیلے او ہو تو جواری ہے، یہ تو چوری کرتا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے، یقیناً چوری، شراب، جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، نماز جمعے کی پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے۔ خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے کا یہ واقعہ۔
عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم میں بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے،